دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی، اسلام پر کیچڑ اچھالا، دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی، آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا۔ جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو، جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال سلمان رشدی کا ہوا، یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، یہی حال طارق فتح خان کا ہوا، اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا۔ جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے، اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی، اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں، جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی، اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، بار الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشانے عبرت بن جائے، دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ یہ دعا کرو میرے بھائیوں، کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی۔ فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا، غرق کیا گیا۔ ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا، اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو۔ میرے بھائیوں آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا، اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے گی۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، 26 آیتیں نکال کر دم لوں گا، قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا، قرآن سے 26 آیتیں نکلوا کے دکھاؤں گا۔ چلے تھے قرآن کو بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ دیکھ، جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں۔ اور پھر وہی چیز جو کل اور پرسوں میں نے کہی تھی، وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں، اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں، چندن لگائے گا، سب کچھ لگائے گا، سب کچھ کرے گا مورتی، لیکن جب پیشاب کرنے بیٹھے گا تو اس کو غصہ آئے گا، کم بخت یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں۔ جب بھی وہ پیشاب اور لیٹرین کرنے جائے گا کہے گا کم بخت یہ اور بدل جاتی۔ غلطی کری بیچارے اس پنڈت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا، اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو، یہ تو بدلو پہلے۔ ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہوں، جاپان، جرمن، امریکہ،
کہ بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نارمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے، ایسی کوئی سرجری ہے؟ ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے۔ شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا ختنہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری غائب کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنے کہ یہ ختم کراؤ، یہ ختنہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے، یہ ہمارے دھرم میں کلنک بن رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیچی والے بن جاؤ گے، نہ مرد رہو گے نہ عورت، پھر زندگی بھر۔ دیکھا اللہ نے کیسے بدلا، چلے تھے قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ بیچ والا بننے کی نوبت آ گئی۔ اگر آپریشن ہو گیا اور بیچ والی چیز کٹ گئی تو پھر رہ گیا، اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر سالا کوستا رہے گا اپنے آپ کو، کم بخت، ہو سکتا دیکھے بھی نہیں، ہٹ ایسے کر کے بھگ جائے۔ جنیو کہاں باندھے گا؟ جنیو سوچو کہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ اور پیشاب تو آدمی دن بھر میں 2-3 بار تو کرتا ہی کرتا ہے، یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کبھی ہو نہ ہو پیشاب کرتے وقت احساس ضرور ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو، اب تو تیاگی ہو گئے نا، تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے، 7 پھیرے لگ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہ ہٹ ہٹ، تو مسلمان ہے، ہم تو ہندو سے شادی کیے، تجھ سے تھوڑی کیے، اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے آ۔ اب سوچو کہ کتنی جگہ یہ پھٹکار، اچھا صرف سوچو بس اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا ہے اس کو، کہاں پہنچا دیا ہے اس کو۔ اس لیے کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا میرے بھائیوں، کبھی حدیث کا مذاق مت اڑانا۔ ہم گناہ گار ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا۔ نہیں، صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے اس اسلام کو، کبھی مذاق مت اڑانا۔ مولوی جرجیس نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں، اس کو اپنے دل پر مت لینا، یہ سوچنا کہ جرجیس نے سنایا کیا ہے، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاگی نے کیا ہے۔ 12 اور نبی کی 11، محمد کی 11 بیوی، اعتراض کرتا تھا نا، محمد کی 11 بیوی پر بڑا اعتراض تھا۔ جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنہیا جی کی 16,108 تھی۔ چلا منہ کھول اپنا تھوتھڑا، کیا بولے گا؟ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، نہیں بول پائے گا، نہیں بول پائے گا۔ کیوں؟ جس چیز جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے، کیسوں سے بچنے کے لیے، اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے، اور مزید دولت پانے کے لیے جہاں گیا تھا۔ انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ سنو میرے بھائیو، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو، سونا اور چاندی، دولت، پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا سنیے، میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے، 1-2 سال اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے۔ تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال، مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے، دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے، 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے، دنیا نے مجھے 40 سال کا پیٹھ دکھا دی ہے۔ یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے۔ والآخرۃ مقبل، اور
آخرت جو ہے وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنا کر رہی ہے، یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے، یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، حضرت علی کیا کہتے ہیں، دنیا 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 پیڑ دکھا رہی ہے، آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے۔ دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے، آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اولادیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کونوا من ابناء الاخرہ، آخرت کی اولاد بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو، سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو، یعنی آخرت کماؤ، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، ایک ایک ثواب کے کام کو کرو، ایک ایک اچھا کام کرو، آخرت کی اولاد بنو۔ سنو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، یعنی تم جو بھی کرو گے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں نماز پڑھو گے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، روزہ رکھو گے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، جوا کھیلو گے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینا ہے، مدرسوں میں چندہ کرنا ہے یا نہیں دینا یا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنا ہے، تمہیں سوچنا ہے، یا شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمہیں سوچنا ہے۔ لوگوں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، آج عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، کوئی عمل نہیں، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کوئی کام نہیں، اب نہ شراب پینے دی جائے گی، نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا، نہ جوا کھیلنے دیا جائے گا، کل صرف حساب ہی حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہی عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو، کوئی حساب نہیں ہے۔ اب تمہیں سوچنا ہے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہے، عمل نہیں۔ دنیا میں عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، اور آخرت میں حساب ہے، کوئی عمل کروانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بنائیے اپنی زندگی۔ تو ہندو دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں، توحید بھی ملتی ہے، آیتیں اور منتر بھی ملتے ہیں، اور کلمہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، روزہ اور حج بھی ملتا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے۔ ہندو دھرم میں بھلے ہی یہ کہا جاتا ہو کہ 7 جنم ہیں، انسان مرنے کے بعد اچھے کرم کیے ہوں گے تو انسان بنے گا، برے کرم کیے ہوں گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچوندر یہ سب بنے گا، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد ایک ہی جنم ہے۔ مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی نے ترتیے نے چترت نے پنچ نے ششٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکنکا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنایا جائے گا، تمہیں انسان کی شکل میں دوبارہ لایا جائے گا، تم کتا بلی چوہا بندر نہیں بنو گے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اے لوگو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہاری ہڈیوں کے پور تک کو بنا دیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان
انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے ہڈیاں تو چھوڑ، ہم ہڈیوں انگلیوں کے پور تک بنانے کے اوپر قادر ہیں. انگلیوں کے پور کیا ہیں؟ یہ انگلی ہے، یہ پور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انگلی کیوں کہا ہے؟ انگلیوں کے پور بھی یعنی مرنے کے بعد انسان کی ہڈی گڈی سب مل جائے، سڑ جائے، گل جائے، کچھ بھی ہو، اور جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہم ہڈی نہیں، انگلی نہیں، انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں. جیسا تھا ویسا. آج آپ دیکھ لیجئے ایک انگلی دوسرے انسان کی انگلی سے الگ ہوتی ہے. آپ نے آدھار کارڈ بنوایا ہے، آپ کا وہ لگا ہوگا فنگر پرنٹ، آپ نے گئے ہوں گے ایسے یہ انگوٹھا. کیوں؟ ہر انسان کی ایک انگلی پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی سے ٹچ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھنے میں برابر لگ رہی ہے، ایک جیسی ہے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ ہے. مولانا جرجیس صاحب نے انڈیا میں پاسپورٹ بنوایا، پھر نیپال چلے گئے، نیپال کی بھی نیشنلٹی لے لی. ایک مثال دے رہا ہوں. اور ادھر سے پاسپورٹ بنوا لیا. اب جیسے ہی پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں اس نے کہا چلیے فنگر پرنٹ دیجئے. جیسے ہی فنگر ہاتھ رکھا انگلی، اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ پاسپورٹ تو محمد جرجیس کے نام سے انڈیا میں بن چکا ہے. فنگر پرنٹ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ پاسپورٹ بن چکا ہے، اور آپ یہاں نام بدل رہے ہیں، جمیل اختر رکھ رہے ہیں، آپ نام یہاں پر بدل کر آپ ہارون، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ یہ سب رکھ رہے ہیں. آپ کا نام تو محمد جرجیس ہے اور یہ آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے. لیجئے. چھوری چھپے آپ نیپال کے رہنے والے ہیں، کسی طرح انڈیا میں گھس گئے، انڈیا سے پاسپورٹ بنوا لیا. ایک پاسپورٹ آپ نے ادھر نیپال میں بھی بنوا رکھا ہے. آپ کا نیپال کا پاسپورٹ محمد جمیل کے نام سے ہے، اور انڈیا کا پاسپورٹ آپ کا مان لیجئے محمد ادریس کے نام سے ہے. آپ کسی طریقے سے ویزا لے کے دبئی، امریکہ کہیں جا رہے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے. پتا چلتا ہے کہ آپ محمد ادریس نہیں ہیں، آپ محمد جمیل ہیں، اور آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے نیپال میں محمد جمیل کے نام سے. وہیں پر پولیس پکڑے گی اور آپ کو نیپال کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا. جب انگلی ایک انگلی دوسرے الگ، اللہ تعالیٰ اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا. میرے بھائیو، اللہ کہتا ہم اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہیں. بلا قادرین علی نسوی بنانا. ہڈیاں تو بہت دور کی بات، ہم انگلی اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں.